السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پریکٹس وزڈم. آج ہم ڈسکس کریں گے ذاکر نائک کی ایک ریسنٹ ویڈیو تھی جس میں وہ نرم گوشے کا اظہار کر رہے ہیں یزید کے بارے میں. تو میں نے سوچا کہ آپ کی سالڈ اوپینین اس میٹر کے اوپر لی جائے. مجھے تو کافی اسٹرینج لگا کہ اس طرح تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ظلم کا جو عمل تھا اس کو اس طرح نرمی کے ساتھ ہینڈل کرنا. مجھے لگا کہ دس از سم تھنگ ناٹ اپروپریٹ. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ ریسنٹ ویڈیو نہیں ہے، کافی پرانی ہے، لیکن چونکہ یوٹیوب پہ چیز پرانی ہوتی نہیں اور نئے سے نئے لوگ اسے دیکھتے رہتے ہیں اور وہ اپنی رائے جو ہے پھر وہ بناتے بھی ہیں اس سے، اور بعض اوقات بلکہ زیادہ تر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. رائٹ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں طے ہیں، سچ اور جھوٹ. اگرچہ لوگ اسے ایک وہ ریلیٹو بھی قرار دیتے ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا سچ ہے، ہر آدمی کا اپنی اس کی سچائی ہے، اس کا نظریہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سچ جو ہے وہ اپنی حقیقی شکل میں نظر آتا ہے. مثال ہے، آپ اٹھ کے کسی کو گولی مار دیں اور آپ جتنے بھی، اگر وہ معصوم ہے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے، تو کوئی بھی اسے جو ہے وہ آپ کی حرکت کو مثبت نہیں قرار دے گا. اگری. یس. اگر حادثے میں آ کے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے. تو سچائی کہیں نہ کہیں کھڑی ہوتی ہے. جھوٹ کو کوئی نہیں کہتا کہ جی جھوٹ درست ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اگر کسی کی جان بچانے کے لیے آپ کر دیتے ہیں یا فتنے کو دبانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو اسے جائز سمجھا جاتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ یزید اور اس کو ماننے والے یہ لعنتی ہیں. میری سوچ ذاتی یہ ہے. لیکن اگر ہم ذاکر نائک کی سوچ، یا جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، ان لوگوں کی سوچ کو اگر سامنے رکھا جائے اور ایک لحاظ سے ہم نیوٹرل ہو کر سوچا جائے تو یزید کا، اس کی زندگی کا کوئی ایکٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ کسی مہذب انسانی جسٹیفائی کر سکیں، عمل کے طور پر جسٹیفائی کر سکیں. رائٹ. اچھا، پھر طاقتیں ہیں، ایک سچائی کی طاقت ہے، ایک جھوٹ کی ہے، ایک حق و باطل کی، ایک خیر و شر کی. یہ چیزیں ازل سے تاریخ میں چل رہی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ باشعور آدمی کا جو ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان میں جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے، رائٹ، ان میں تفریق کر کے دکھاتا رہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. علم کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ چیزیں جان سکیں اصلی حالت میں. رائٹ. ان کی یعنی کہ جھوٹ حالت میں جاننے کا نام علم نہیں ہے. علم ہے حقیقی سچی حالت میں کسی چیز کا وقوف. رائٹ. تو اگر بطور عالم جو ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں یا ان کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے، یعنی کہ نان بلیور ہے. پھر بھی یزید کے کسی ایکٹ کو درست نہیں کہا جا سکتا. ٹرو. ٹھیک ہے نا. اچھا جائے کہ آپ اس کا دفاع کرنے پہ اتر آئیں، آپ اس کو رحمت للعالمین، رحمت اللہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہہ دیا یا کہا جی ان پہ اللہ کی رحمت ہو. بھئی اللہ تو جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے. ٹرو. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو وہ فاسق و فاجر تھا. اچھا چلیے، وہ دوسرا انہوں نے کنفیوژن کی ایک اور بات کی کہ جی جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یعنی ان کو وہ پھر ایک وہ دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، جو ہوتے ہیں نا شک کا، شک کا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، شک کا کہ یا انہوں نے نہیں کیا، وہ تو شمر نے کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری جو تھی صورت، آرڈر کس کا تھا، منصوبہ، لالچ کس نے دیا ہوا تھا ان لوگوں کو، قاتلوں کو، کہ جا کے رسول اللہ کی اولاد کو، آل کو، ان کے نواسوں کو، ان کے خاندان کو قتل کرو، مارو. تو یہ انٹینشنلی ایمبیگوٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی
یہ جو ان کا یہ ایکٹ ہے نا یہ قابل مذمت ہے اور یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا انسانیت کا مسئلہ ہے. اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک خاص گروہ ہے جو یہ کر رہا ہے یا شیعہ حضرات یہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنت والجماعت ہیں، جو سنی لوگ ہیں، ان کا محمد و آل محمد سے پیار جو ہے وہ یعنی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کسی سے کم نہیں ہے. ان کا عقیدے میں ان کا احترام جو ہے وہ برتر و اعلیٰ ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ خاص ہے یا مسلمان نہیں ہے، ہر مسلمان بلکہ ہر باشعور آدمی، ہر انسان جس کی نیت کی بنیاد تہذیب اور شائستگی پر ہے، وہ ایسے ہر کردار پر لعنت بھیجتا ہے جس نے انسانی تاریخ میں انسانوں پر ظلم اٹھائے. آج بھی ہم قاتل کو کبھی اس کو معصوم تو نہیں کہتے، اچھے لفظوں میں ہم نہیں، اور وہ بھی جو بچوں کو اتنی معصوموں کو جس نے معصوموں کو معصوم 6 مہینے کا بچہ جنگ میں تو نہیں آیا، وہ مستورات. اچھا پھر یہ چھوڑ دیجیے، بہت irresponsible behavior تھا ان کا. میں اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں. ابھی یہ دیکھیے کہ یزید نے بعد میں جو کچھ کیا، اگر چلے آپ کربلا میں وہ موجود نہیں تھا اور کسی نے قتل کر دیا آپ کے بقول، یہ ان کے بقول دنیا کو سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ تاریخ اسلام سے نابلد. مجھے اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجنز کے تو ان کو مطالعہ ہوگا اور لیکن تاریخ اسلام سے نابلد ہے. نہیں، میں دیکھو جب بول رہے ہیں بہت کیئرلیس ہو کر بول رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیونکہ ادب نہیں اندر، عقیدہ نہیں ہے نا اس طرح کا، کیونکہ علم اور ایمان بغیر محبت کے ہے. اور جب علم اور ایمان سے محبت اور عشق خارج کر دیا جائے تو وہ ایک لفاظی رہ جاتی ہے، لفاظی. اور وہ جو پریکٹسز ہوتی ہیں، نماز سے روح کھینچ لی جائے تو سجدے رہ گئے، ٹکرے رہ گئی، پھر سجدہ نہ رہا. ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے جو یزید نے بعد کے جو اس کے ایکٹس ہیں کربلا کے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی حضرت زینب اور ان کے اہل و عیال، ان کو جس طرح اونٹوں پہ ہاتھ باندھ کے پورا بازار میں پھرایا گیا، شام تک لایا گیا، پھر پھرایا گیا، پھر جواب دہی طلب کی گئی. اور وہ خطبہ اگر سن لیں آپ حضرت زینب کا، کہ جنہوں نے وہاں کہا کہ میں کون ہوں، میں رسول اللہ کی نواسی ہوں، میں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حضرت علی کی بیٹی ہوں، میں سچائی اور حق. وہ خطبہ ہی اگر آپ ذاکر نائک صاحب، اگر وہ خطبہ ہی آپ پڑھ لیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ رسول اللہ کی نواسی، آپ نے 10-20 سال یہ جو کمپیریٹیو ریلیجنز کے مطالعے پر اور اپنی یادداشت کی بنیاد پہ آپ نے چند لوگوں سے مناظرے کر لیے، تو آپ کے اندر سے شاید ان لوگوں کا جو مقام ہے اس کی پہچان ختم ہو گئی. حضرت علی کے پاس جو فیصلے آئے، صرف اگر آپ وہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے. اور اگلی بات میں آپ کو نہیں پتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کا اس لیے شاید آپ کو نہیں پتا کہ آپ لفظوں سے آگے نہیں سوچتے. آپ کو یعنی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو حضرت امام حسین کا گستاخ ہے اور قاتل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل. اگر وہ مجھ سے اور میں حسین سے تو ایک ہی بات ہوگی نا. تو یہ بعض چیزیں میں آپ کو بتاؤں، علم جو ہے اور معلومات ان میں فرق ہے. علم آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، علم آپ کو ایک ایسی سمت مہیا کرتا ہے جو سچائی کی سمت ہوتی ہے اور وہ درست راستے کی طرف لے کے چلتا ہے، جبکہ معلومات آپ جتنی حاصل کرتے جائیں وہ آپ کو اندر سے تبدیل نہیں کرتی. علم آپ کو اندر سے تبدیل کرتے. تو اس لیے میں اس بیان کے بعد تو بالکل ہی ان کو یہ نہیں سمجھتا یہ کر لیں لوگوں سے مناظرے کریں. یہ ایک مناظر ہیں، نہ یہ عالم ہیں اور نہ عشق والے مسلمان ہیں. مسلمان تو یہ ہیں کلمہ گو ہیں، لیکن عشق والا مسلمان جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. پھر فرسٹ آف علم کا مقصد یہ تو نہیں کہ ایک میرے پاس معلومات آ گئی ہے میں تابڑ توڑ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انفارمیشن از ناٹ نالج. حکمت کا بھی کچھ عمل ہوتا ہے نا، کچھ بات کرنی ہے کچھ نہیں کرنی ہے، کہاں پہ کتنی بات کرنی ہے. یہ علم بتاتا ہے رائٹ کہ جس بات سے شر پھیلے، جس بات سے فتنہ طاقت پکڑے، جو لوگوں کو تقسیم کرے، جو لوگوں میں تفریق پیدا کرے،
اس کو دبا لینا تو چاہیے. اس طرح کے جو بیان ہے واقعی وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے معذرت بھی کی. یہ بھی کسی آرٹیفیشل لگ رہی ہے سر, دل سے لگ نہیں رہی ہے. اچھا چلے ہم کس دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آرگو کو پرسو کیا اور اس بات سے نہیں ہٹے کہ میں نے رحمت اللہ کہہ دیا. اللہ کی بھائی اگر اللہ کی تو ساری کائنات کے لیے رحمتیں ہیں, لیکن اللہ نے ہی کہا ہے کہ شر اور باطل میں تمیز کرو. صراط مستقیم پھر کیا ہے؟ اگر سارے ہی اسی پہ چل رہے ہیں تو پھر دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. اتنے پیغمبر اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دوزخ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ جو ہے اس نے اگر ایک اپنے جو پیار کرنے والے اور اپنے عبادت گزار بندے کو اور اپنے متقی کو جنت میں ڈالنا ہے اور دوسرے گناہ گار کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈال دینا ہے, تو پھر دوزخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاکر کو اس میں ڈالا جائے گا جو بھی وہ برا عمل کرے, ظاہر ہے. تو یہ جتنا بڑا ظلم یزید نے کیا اس کو اتنا لائٹلی, اور یہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا تھا کہ عین محرم کے ایام کے دوران انہوں نے یہ بیان دیا. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کون, ان کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن پتہ نہیں کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ 20 سال ایک کام کرتا رہتا ہے اور 20 سال کے بعد ایک جملے سے پہچانا جاتا ہے. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو چونکہ ایک فلسفے کے طالب علم ہونے کے طور پہ ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ کوئی اگر لادین بھی اور جو خدا نان بلیور ہے وہ بھی اگر آ کے ہم سے بات کرے گا تو ہم اس سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں اور منطقی بنیادوں پر اس سے بحث بھی کرتے ہیں. ہم اوفینڈ نہیں ہوتے, غصے میں نہیں آتے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ, یعنی کہ اگر آپ یزید کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمت اللہ ہے, اس کی دعا وہ بھی پتہ نہیں قاتل بھی نہیں تھا, اور آپ اس کو یہ اللہ کسی وقت معاف, یہ وہ جنرل باتیں ہیں, نہ دلائل ہیں اور نہ علم کی باتیں ہیں. یہ صرف ایک جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے. اور دیکھیں میں بات یہاں پہ کوئی ہے سوال آپ کے ذہن میں؟ فرض صاحب میری خیال میں میموری کی بیس پہ آپ نے بہت ساری چیزیں یاد کر لی, ان کا حوالہ دے کے آپ لوگوں کو امپریس تو کر سکتے ہیں وقتی طور پہ. ہاں انہوں نے یہی کیا. ہاں لیکن جو اصل میں جو دل کا آپ کی وہ حالت ہے وہ آپ کے ایک بیان سے بتا رہی ہے کہ اندر سے آپ کیسے ہیں. ہاں یہ وہ میرے خیال میں اس باقی ساری تیاری کرتے رہے ہیں اس بیان کو دے کر اس مسلمانوں میں, بلکہ میں بلکہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو یعنی کہ انہوں نے مکس کر دیا, ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا. اور ہر سچائی کو ماننے والے ہر باشعور انسان کو تکلیف پہنچائی ہے. وہ غیر مسلم بھی ہیں, ہندو ہیں, وہ محبت کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام, عزت احترام کرتے ہیں, وہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. عیسائی ہیں, انہوں نے کربلا میں جتنی کے واقعے کے بعد جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو انہوں نے پناہیں دی, ان کا تحفظ کیا, ان کی رسپیکٹ کی. وہ اس میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے. برے عمل کو برا نہ کہا جائے زور و شور سے تو پھر اچھے عمل کی تو محنت ختم ہو جائے. نہیں, یہ معلوماتی انسان ہیں, انہوں نے کتابیں پڑھ کے اور مناظرہ کرنے والے ہیں, ڈیبیٹر ہیں بنیادی طور پہ. یہ بچپن میں بھی اسکول, اپنے پرائمری اسکول, یہ وہ ڈیبیٹر رہے ہوں گے. Through this activity you can score lot of points but you cannot win hearts actually. ہاں, دوسرا یہ ہے کہ آپ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واشگاف بتا دیا ہے کہ لانتی کون ہے, جھوٹے منافقین کون ہیں, دوزخ میں جانے والے کون. بار بار اللہ نے تفریق کی اور آپ ملا رہے ہیں. رائٹ. اور اس سے بڑا کیا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہہ رہے ہیں سیاسی جنگ تھی. اب میں ان کی, آپ ذاکر نائک صاحب, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. آپ جن لوگوں سے مناظرے کرتے رہے نا, کبھی آپ میرے سامنے بیٹھے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلسفے کے طالب علم کے ساتھ مناظرہ کرنا اور بات ہے, اور ایسے جو آپ ہی کی طرح کے معلومات کی بنیاد پہ علماء بنے ہوئے ہیں ان سے بات کرنی اور ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دن انسان جو ہے نا, وہ جو بھی جتنا اپنے اوپر وہ خول چڑھا کے رہے, وہ ایکسپوز ضرور ہوتا ہے اور باطن باہر آتا ہے. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری تو کی ہے, اپنا آپ جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ میرا بنیادی طور پہ میں عالم نہیں ہوں, یہ بتا دیے, معلومات حاصل کر لیں. یعنی اس تاریخ اسلام جو ہے وہ بنو امیہ, آپ کی پوری تاریخ ان کی پڑھیں, ان کے کرتوت پڑھیں, اور یہ جو یزید جو ہے اس کا بچپن پیدائش سے لے کے اس کے آخر تک آپ کریکٹر دیکھیں, تو یہ ساری باتیں واضح ہیں.
اور آپ باقاعدہ دفاع فرما رہے ہیں، اور جو بات آپ کر چکے ہیں ایسے وقت میں جب جھگڑا شروع ہو جائے، اور پھر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کو شک کا فائدہ دیتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے. ہاں، انہوں نے ایک اور جو بات کی، میں وہ اس طرف آتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر سیاسی لڑائی بھی تھی تو کیا سیاسی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے، بیعت لینے کے لیے بچوں کو قتل کرے، مظلوموں کو قتل کرے، ان کو پیاسا رکھے، ان کی لاشوں پر گھوڑے بھگائے، اور ان کی خواتین کو قید کر کے اونٹوں پہ بٹھا کے بازاروں میں رسوا کرے؟ سیاسی جنگ میں کیا مطلب ہے کہ سارا کچھ جائز ہوتا ہے؟ یہ ہے آپ کا عقیدہ کہ سیاسی لڑائی تھی، تو پھر اگر سیاسی لڑائی تھی تو اس میں ہم ظلم کو ظلم نہ کہیں کہ یہ تو جنگ تھی. یہ تو نانسنس ہے، اٹر نانسنس. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن میں یا ہمارے دین میں یا حدیثوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، مسلمان جو ہے ان کو بریت ہے کہ ان کو وہ جو ظلم کریں، جو شر پھیلائیں، جو بدی کا ارتکاب کریں، وہ بخشے جائیں گے؟ وہ سارے مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی سزا کا عمل نہیں ہے. سیاسی جنگ کی بات، یعنی کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو بنیادی انسانی ایتھکس ہیں وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی نظریے سے ہو، وہ قتل و غارت گری، ظلم اور جبر کی اجازت نہیں دیتے. ذاکر نائک صاحب بہت ہی رسپانسبل بیہیویئر تھا. اور فرض صاحب، میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کو لوگ سنتے ہیں، اگر آپ ایک عالم کے درجے کے اوپر ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے. آپ ان ٹاپکس پہ بات کریں، ان سبجیکٹس پہ بات کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں معاشرے میں، تاکہ لوگوں میں ایک اتحاد پیدا ہو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آتی ہے علم سے، رائٹ. خالی معلومات سے یہ باتیں نہیں آتی. ویژن جب ڈیولپ ہوتا ہے، علم دانائی کا دروازہ ہے. یہ چیزیں دانائی سے آتی ہیں. احساس ذمہ داری معلومات حاصل کرنے سے پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی، اندر نہیں اتاری، سمجھی نہیں ہے، یاد کر لی. ہاں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد اگر عشق پر نہیں ہوگی، صرف ایمان کی بنیاد ایک ایسے جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں میموری کے اوپر اور حافظے کے اوپر ہوگی، یاد ہے، اور آپ نے ایمان کو اپنی ذات کا حصہ آپ نہیں بنا پائے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوا، تو میں اسے علم نہیں کہوں، یہ بیکار ہے. اور آپ کا یہ ایکٹ جو تھا کہ یہ یزید کو جو بھی آپ نے کہا اور اس کے بعد اس کا دفاع کیا، اس کا دفاع کرنا اور اپنی دلیل کا دفاع کرنا، اور بظاہر ایک سچا بننے کے لیے دل آزاری کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، یہ ڈرامہ جو فلم آپ نے چلائی، یہ بڑی قابل مذمت ہے. جس طرح یزید قابل مذمت ہے، اسی طرح اس کے ماننے والے بھی اتنے ہی قابل مذمت ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا. ہم نے کہا کہ اس برننگ ٹاپک کے اوپر جو نا اپنا مد نظر جو ہے نا بیان کر دیں. پلیز سبسکرائب کریں اس چینل کو اور فالو بھی کریں، تاکہ آپ کو آنے والی فیوچر ریلیونٹ ویڈیو کی بھی ایکسیس مل سکے. ہمارے انسٹاگرام چینل کا لنک دیا گیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں، اس کو بھی فالو کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.